سلطان صلاح الدین ایوبی، ایک بہادر حکمران کی کہانی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کا شمار اسلامی تاریخ کے ان عظیم سپہ سالاروں میں ہوتا ہے جنہوں نے نہ صرف شجاعت اور بہادری کی مثال قائم کی بلکہ عدل و انصاف کے اعلیٰ اصولوں پر بھی عمل کیا۔ وہ ایک عظیم مسلمان رہنما تھے جنہوں نے صلیبی جنگوں میں اپنی بہادری اور حکمت عملی سے اسلام کا پرچم بلند رکھا۔ یہ سنے کہ 3/7 کی بات ہے جب تکریت میں ایک بہادر سپہ سالار نجم الدین ایوب کے ہاں ایک بچے کی پیدائش ہوئی۔ اس بچے کا نام یوسف رکھا گیا جو بعد میں صلاح الدین ایوبی کے نام سے مشہور ہوا۔ بچپن ہی سے صلاح الدین کو علم و حکمت اور فن سپہ گیری کی تعلیم دی گئی۔ وہ نہ صرف تلوار بازی میں ماہر تھے بلکہ دو سواری اور فوجی چالوں میں بھی یکتا تھے۔ جب وہ جوان ہوئے تو اپنی قابلیت کے باعث نور الدین زنگی کی فوج میں شامل ہوئے۔ ان کی شجاعت اور ذہانت نے انہیں بہت جلد فوج میں ایک اہم مقام دلا دیا۔ نور الدین زنگی کی وفات کے بعد صلاح الدین نے مصر اور شام میں اپنی حکومت قائم کی اور ایک مضبوط اسلامی سلطنت کی بنیاد رکھی۔ یروشلم کی فتح۔ صلاح الدین ایوبی کی سب سے بڑی کامیابی سن 11/7 میں ہوئی جب انہوں نے صلیبیوں سے یروشلم کو آزاد کروایا۔ یروشلم پر صلیبیوں نے 1099 میں قبضہ کیا تھا اور وہاں بے شمار مسلمانوں کا قتل عام کیا تھا، مگر جب صلاح الدین نے یروشلم فتح کیا تو انہوں نے اپنے دشمنوں کے ساتھ بھی عزت و وقار سے پیش آیا اور عام معافی کا اعلان کیا۔ ان کے عدل و انصاف اور رحم دلی کی مثالیں آج بھی دی جاتی ہیں۔ صلاح الدین ایوبی کی بہادری اور رحم دلی نے انہیں مسلمانوں اور غیر مسلموں میں یکساں مقبول بنا دیا۔ وہ ایک حقیقی اسلامی حکمران تھے جنہوں نے ہمیشہ عدل و انصاف کو ترجیح دی۔ وفات اور وراثت۔ صلاح الدین ایوبی کی وفات 4 مارچ 1193 کو دمشق میں ہوئی۔ ان کی وفات پر دوست اور دشمن سبھی افسردہ تھے۔ جب ان کا انتقال ہوا تو ان کے پاس مال و دولت کچھ نہ تھا کیونکہ انہوں نے اپنی تمام دولت راہ خدا میں خرچ کر دی تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ ایک سچا حکمران وہی ہوتا ہے جو اپنے عوام کے ساتھ انصاف کرے، بہادری دکھائے اور دشمنوں کے ساتھ بھی اچھے اخلاق سے پیش آئے۔ آج بھی ان کا نام اسلامی تاریخ میں عزت و احترام کے ساتھ لیا جاتا ہے۔